لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی قرآن الکریم کی تفسیر سننے کے لیے. بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر نہیں سنیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے قرآن الکریم کی تفسیر سننا ہی بہت بڑی نعمت ہے. اور خاص کر کے ایسا زمانہ، اس زمانہ میں لوگ قرآن پر عمل کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل ہے اس پر عمل کرنا. دوسرے لوگ تو دور کی بات ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی فیملی ممبر اس پر رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ ایسا ایک زمانہ ہے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور سب سے پہلے اللہ
سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کروں، اور اللہ مجھے وہ آدمی نہ بنائے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جب تم کرتے نہیں ہو تو پھر کیوں بولتے؟ جب تم کرتے نہیں تو پھر تم دوسروں کے کیوں بولتے؟ پہلے تو تم کرو پھر۔ تو اس لیے آپ نہ سمجھے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے تفسیر پیش کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میری پوزیشن بہت بڑھ گئی، بلکہ میں ایک خطرناک پوزیشن میں بیٹھا ہوں، خطرناک، یا خدا نہ کرے کہ میں نے تو کہہ دیا لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو میری پکڑ زیادہ ہو، اس لیے بعض دفعہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بند کر دوں، کیوں میری طرف سے تو اتنا نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے بولوں؟ اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ عمل بھی نہ کریں پھر بھی آپ بولیں، کیوں؟ اس لیے جب آپ بولیں گے تو بعض دفعہ دل میں ایسا ہوگا کہ میں کیوں نہ عمل کروں کیونکہ میں تو بول رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے توفیق دے، پھر آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے لیے قبول فرما۔ پہلے بات چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے یہودی، آپ کو معلوم ہے میں پہلے بتا چکا ہوں لاسٹ مجلس میں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بات اگر ہماری موافق ہے، فیصلہ اگر ہماری موافق ہے تو ہم مانیں گے۔ یہ ایک مرض ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے اندر بھی، کہ میں مولانا صاحب کے پاس جاؤں گا، ایک کے پاس جاؤں گا، اگر اس کی بات میرے دل کے مطابق نہیں ہے تو میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، ان کی بات بھی میرے دل کے مطابق نہیں ہوا تو میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، یہاں تک کہ میں جاتا رہوں گا جہاں پہ جا کے میرے دل کی بات اور شیخ کی بات برابر ہو جائے گی تو پھر میری مشن ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری مینٹالٹی ہے، اور آپ یہ گزشتہ ہفتے کی مجلس اور آج کی مجلس میں آپ جب سنیں گے تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، قرآن کو، حدیث کو اپنے لیے، اپنا مقصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ قرآن کو تم ہدایت کے لیے ایک ذریعہ سمجھو۔ اگر قرآن کی بات تمہارے سامنے آ گئی اور تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دل کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی تم اس بات کو مان لو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور ایسا کوئی راستہ تم مت ڈھونڈو کہ تم قرآن کی ہدایت سے محروم ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات کیا سنیں گے؟
آپ کی کتاب قرآن الکریم کے اندر جو حکم ہے اس کے مطابق یہ کیسے عمل کریں گے، جبکہ یہی بات ان کی کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ جانتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کی بات پر آپ کی فیصلہ یہ کیسے مانیں گے؟ اس سے پہلے آیت یہ گئی ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کہ یہ لوگ آج آپ کو کیسے فیصلہ کرنے والے مانیں گے، جج آپ کو کیسے مانیں گے؟ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ آپ کو معلوم ہے بات یہ چل رہی تھی وہ واقعہ کہ ایک آدمی اگر زنا کرے تو اس کا کیا سزا ہے، بلکہ اس میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جبکہ ان کے پاس جو کتاب ہے تورات، اس کے اندر اللہ کی طرف سے یہی حکم موجود ہے۔ مَا يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور یہ حکم آنے کے بعد یہ منہ پھیر لیتے، اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی بات ہی مانیں گے؟ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مومن ہے ہی نہیں، ان کے اندر ایمان ہے نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے مانیں گے؟ آپ کی فیصلہ کیسے مانیں گے؟ آپ کی کتاب کو کیسے مانیں گے؟ آپ کو کیسے مانیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، جب اپنی کتاب کو نہیں مانتے تو ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے، اور چونکہ ہم بعد میں آئے ہیں اور تورات ہماری کتاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ آپ تو تورات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے تو اس لیے نہیں مانے، تو یہ ان کی کیا برائی ہو گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو اگر میں یہ بات کہوں، اللہ ہی کہہ رہے کہ تورات کے اندر حکم ہے اور اس کو نہیں مانتے، تو آپ کو کیسے مانیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ تورات کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تورات تحریف ہو گئی، اس کے اندر اچھی بات نہیں ہے، جیسے ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تورات جو ہے نا چینج ہو گیا، اس کے اندر تحریف آ گئی ہے، تو کسی کے دل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ یہودی لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ کہ تحریف ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تحریف نہیں ہوئی تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اللہ بھی یہ مانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ایک سچی کتاب تھی، اور اللہ بھی فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات کو نازل کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے آئی نہیں ہے، نو، اللہ بھی فرما رہے کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس عقیدہ رکھو، اس ایمان رکھو کہ اللہ کی طرف سے تورات آئی تھی اور یہ سچی کتاب تھی۔ فیہا ھدی ونور، صرف اتنی بات نہیں، اللہ کی کتاب، اللہ فرماتی اس کے اندر ان کے لیے ہدایت تھی، ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے گائیڈنس، اللہ نے اس کے اندر ہدایت رکھی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں صرف اتنی بات نہیں کہ ہدایت ہے کہ یہ تورات جو ہے کسی کو سیدھی راستے کی طرف بلاتی ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے، نور، یہ تو نور اللہ کی طرف سے ایک روشنی تھی جس کی وجہ سے حق اور باطل فرق ہو جاتا تھا، اچھی کتاب تھی، اللہ کی طرف سے کتاب تھی۔
یحکم بها النبیون، اور اس تورات کے ذریعہ بہت انبیاء، نبیون، بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس تورات کے ذریعہ فیصلہ کرتے تھے۔ یہ ایسی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ دے کہ بھائی اس کو ہم کیسے مانیں گے، اس کے اندر جو احکام ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ کیسے کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء آئے ہیں، اور یہ سارے انبیاء اس تورات کے ذریعہ فیصلہ کیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلی کتاب کے ذریعہ فیصلہ کرتے ہیں، جو پہلی کتاب کو شریعت مانتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یحکم بها النبیون والرسول، نہیں کہا، کیونکہ رسول تو وہ ہے جس کو نئی کتاب ملتی ہے، نئی شریعت ملتی ہے، اور اس نئی کتاب اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یحکم بها النبیون، بس میں آگے اگر آپ کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کا مطلب یہ آیت ہے، مطلب کہ نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے رسول کی شریعت کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور پہلی شریعت کے مطابق، پہلی کتاب کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک عالم، ایک مفتی، یہ قرآن کریم کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ اس نبی کا درجہ بہت ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور اس عالم کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اس لیے تو حدیث میں ہے نا کہ اس امت کی علماء کی پوزیشن ورثۃ الانبیاء، ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کی وارث ہے، اس لیے کہا گیا، کیونکہ کام تو ایک ہی کر رہا ہے، لیکن بہت فرق اس لیے ہوگا۔ ضرور یہ نہیں کہہ سکتے ایک عالم کی پوزیشن نبی کے برابر، نعوذ باللہ من ذالک، کیسے کہیں گے آپ؟ نبی تو بہت بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر پوری دنیا کے علماء، صلحاء، فقہاء، سارے لوگوں کے اعمال کو اگر ایک جگہ پہ رکھیں گے، اور ایک صحابہ جس نے نبی کو صرف ایک دفعہ دیکھا ہے، صرف ایک نظر دیکھا، عمل نہیں کیا، صرف اپنی آنکھوں سے نبی کو ایک نظر دیکھا، اس کی پوزیشن اس امت کی علماء، صلحاء، فقہاء، جتنے لوگ ہیں دنیا میں، سب کا عمل ایک کے رکھے، اور اس صحابی کا عمل جس نے صرف ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی بڑے عابد ہیں، چاہے وہ کتنی بڑے عالم ہیں۔ آپ سائڈ میں رکھو اپنا علم، کیونکہ تم نے اتنے سال علم حاصل کرنے کے بعد تمہارے اندر جو یقین پیدا ہوا، تمہارے اندر جو ایمان پیدا ہوا، اور وہ صحابی جس نے نبی کو صرف ایک نظر دیکھا، اس ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ صحابی کی بات کر رہا ہوں، نبی کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ سوچیں نبی کی پوزیشن کتنی بڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یحکم بها النبیون، اور اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے
یہ بھی اللہ برداشت نہیں کرتے کیا کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ بھی اللہ برداشت نہیں کرتے. اس کی بڑی پوزیشن ہے، ایک نبی کی پوزیشن بہت بڑی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر پوزیشن رسول کی ہے کہ رسول کو نئی شریعت ملتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور رسول کے اندر بھی فرق ہے، سب سے رسول برابر، سب رسول ہے، لیکن اس میں بھی اللہ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. بعضوں کو بعضوں پر میں نے فضیلت دی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے باتیں کی. یہ ایک فضیلت ہے. اب موسیٰ کو یہ فضیلت ملی ہوئی ہے چونکہ اگرچہ موسیٰ بھی رسول ہے، عیسیٰ بھی رسول ہے، لیکن یہ خصوصیت ان کے اندر ہے کہ انہوں نے اللہ سے بات کی. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ یحکم بها النبیون. یہ تورات اتنی ایک بڑی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، اور اس کتاب کے ذریعہ نبیون بہت سارے انبیاء اس کتاب کے ذریعہ فیصلہ کرتے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں وہ نبی ہے، وہ انبیاء ہے الذین اسلموا، جو انبیاء اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے تھے، اللہ کے حکم کے حکم کے فرما بردار تھے. اللہ نے ورڈ استعمال کیا کہ اسلم، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، فرما بردار ہے. نبی تو فرما بردار ہے ہی، اس کو پھر اللہ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے. نبی تو فرما بردار، بلکہ نبی کو فالو کرتے ہوئے ایک آدمی فرما بردار بنتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں یہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی فضیلت بڑھانے کے لیے، انسان کی پوزیشن بڑھانے کے لیے اللہ وہ کوالٹی ذکر فرماتے ہیں. تو اس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ الذین اسلموا. جیسے قرآن شریف کی دوسری جگہ پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اسلام قبول کرو. اسلم، اسلام قبول کرو کا مطلب یہ کہ تم فرما بردار بنو، میری طرف سے جو حکم آئے اس کو مانو. اور ابراہیم نے بھی یہ کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں نے تو یہ طے کر چکا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا میں اس کو ماننے کو تیار ہوں، چاہے وہ میرے مرضی کے مطابق ہو، چاہے وہ میرے دل کے مطابق ہو، چاہے وہ میری چاہت کے خلاف ہو. اس کا نام اسلام، اس کا نام اسلام. یہ ورڈ پھر اللہ نے کیوں لایا؟ وہ جو پہلے قصہ گیا ہے کہ وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فیصلہ لینے کے لیے آئے، اور ان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اگر ہمارے مطابق ہو تو ہم مانیں گے، مطابق نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے. اللہ فرماتے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے کہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، شریعت کو سامنے رکھتے ہیں، جو اس کے مطابق ہے وہ مانتے ہیں، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں مانتے، چاہے دل کے مطابق ہو نہ ہو. یہ اسلام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، کہ نبی جو پہلے گئے ہیں
موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ سارے انبیاء یہودی کے لیے، قوم یہود کے لیے اس قرآن اس تورات کے ذریعہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے صرف نبی نہیں ہے، والربانیون، یہود کے اندر جو لوگ جو نیککار لوگ ہوا کرتے تھے، وہ بھی اس کتاب سے فیصلہ کرتے تھے۔ والاحبار، میں آپ کو بتاؤں پھر بعد میں اخبار کا مطلب کیا ہے، ربانیون کا مطلب کیا ہے، صرف پہلے آپ ترجمہ کو سمجھ لیں کہ نبی بھی اس سے فیصلہ کرتے تھے، ربانیون نیککار لوگ بھی اس تورات سے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طریقہ سے والاحبار، یہود کے اندر جو علماء فقہاء ہوا کرتے تھے، وہ بھی اس تورات کے ذریعہ فیصلہ کرتے تھے۔ کیوں؟ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، کیونکہ یہ نبی اور یہ علماء اور فقہاء، ان کو یہ ذمہ داری ملی تھی کہ یہ اس کتاب کی حفاظت کریں، اس کتاب کی حفاظت کریں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ لوگ اس کے اوپر وٹنس تھے، گواہ بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، کہ اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے جب تم چاہتے ہو تو ذہن میں ایک بات یاد رکھنا، تم کسی انسان کو ڈرتے ہوئے تم اس کتاب کے حکم سے یا اس کتاب کے حکم پر عمل کرنا چھوڑنا مت۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو، کیا اگر میں اس پر عمل کروں تو میرے یہ ہوگا، وہ ہو جائے گا، مت ڈرو۔ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے موڑے پیسے کے بدلے میں میری آیات کو مت بیچو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو آدمی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے مطابق حکم فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہے۔ آپ بات سے فرما لیں، ربانیون یہ رب ورڈ سے آیا ہے۔ رب کیسا؟ رب کا مطلب خالق، کیا رب مطلب رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ ربانی ورڈ آیا۔ ربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ربانی۔ ان کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یہود کے اندر جو لوگ اللہ والے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے ربانی۔ اور یہود کے اندر جو لوگ علماء ہوتے تھے، فقہاء ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ عالم کہتے ہیں، وہ ان کو کہتے تھے الاحبار، ان کو کہتے تھے الاحبار۔ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کے ولی یا اللہ کا قریب بندہ، جس کو ہم لوگ نیککار آدمی کہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے تھے ربانی، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا قریب بننے کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عمل کیسے کریں؟ علم کے بغیر کیسے عمل کریں گے؟ تو اس لیے کوئی آدمی اللہ کا ولی یا اللہ کے قریب
نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ عمل کرے. اور اس عمل کے لیے سب سے پہلا نمبر شرط یہ کہ آپ کو علم حاصل ہونا. اور اسلامی نظر میں ایک عالم اس کو عالم ہی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر عمل نہ ہو. ایک آدمی کہتے ہیں عالم، تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ اس کے اندر عمل ہے کہ نہیں. اگر عمل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عالم ہے. اگر عمل ہی نہیں ہے تو اس کو عالم ہی نہیں کہہ سکتا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ، میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس علم کے ساتھ عمل نہیں، جس علم مجھے فائدہ نہیں پہنچاتا، ایسے علم سے اللہ مجھے بچا لے. وَمِن قَلْبٍ لَا تَخْشَعْ، اللہ مجھے اس قلب، اس دل سے بچا لے. میں پناہ چاہتا ہوں اس دل سے جس دل کے اندر تیرا خوف نہیں. وہ دل سے کیا فائدہ، وہ قلب سے کیا فائدہ جس قلب کے اندر اللہ کا خوف نہیں، فائدہ نہیں. تو اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ مجھے اس قلب سے بچا لے. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس قلب سے آپ بچا لیں. ویسے قلب، ایسا دل مجھے نہیں چاہیے اس کے اندر خدا کا خوف نہیں. اللہم ومن نفس لا تشبع، او اللہ مجھے اس نفس سے بچا لے جس نفس کے اندر کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ صرف چاہیے اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے. ایسی نفس مجھے نہیں چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، مجھے وہ علم سے اللہ بچا لے جس علم کے اندر عمل نہیں. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ عالم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے اندر عمل نہ ہو. عابد نہیں ہو سکتا، نیکر آدمی نیکر نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کے اندر عمل نہ، علم نہ ہو. تو عابد کے لیے علم ضروری ہے اور عالم کے لیے عمل ضروری ہے. نیکار کے لیے علم ضروری ہے اور عالم کے لیے عمل ضروری ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں الگ الگ ذکر فرمایا، الگ الگ ذکر فرمایا؟ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں آدمی اچھے لوگ ہیں، لیکن اس میں فرق ہے. ایک آدمی دیکھیں دنیا میں ویسے ہوتا ہے، دونوں آدمی برابر ہے لیکن ایک کے اندر کچھ اسپیشلٹی ہے اور ایک کے اندر وہ نہیں ہے. دونوں برابر ہے. ایک نیکر آدمی، اس کے اندر ایک چیز ہے
کہ یہ عمل علم بہت کم ہے، علم بہت کم ہے، اتنا زیادہ نہیں، لیکن اتنا علم ہے کہ جہاں تک حلال اور حرام وہ جانتا ہے، اتنا علم ہے۔ لیکن یہ آدمی نفل عمل میں، نماز میں، روزے میں، ہر جتنے نفل اعمال ہیں ہوتے ہیں اس پہ بہت آگے ہے یار۔ اور ایک عالم اس کے اندر ایک اسپیشلٹی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نفل اعمال میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی، یہ عالم فرائض میں تو صحیح ہے، واجبات کو ادا کر رہا ہے، سنت بھی ادا کر رہا ہے، لیکن نفل عمل میں یہ بہت کمزور ہے، اتنا نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی پوزیشن زیادہ ہے، کیوں؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث فضائل اعمال میں بھی ہے، جہاں پہ علم کی فضیلت ہے، فضائل بیان کیا ہے، اس کے اندر نبی سے فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو شریعت کے احکام پر ریسرچ کرنے کے لیے وہ مشغول ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 20 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر وہ بہت دیر تک دعائیں کرے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی وہی چیز دیں گے جو عابد نیکر آدمی اللہ سے مانگ کے لے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس عالم کو ایسے دے گے، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں مانگنے کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں قسم کے لوگوں کو الگ الگ بیان فرمایا، ایک آدمی عمل پہ بہت آگے ہے اور ایک آدمی علم کے اندر، ریسرچ کے اندر بہت آگے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی فضیلت اللہ کی یہاں بہت ہے، چاہے اس کے اندر علم کم ہے، لیکن اور ایک بات بہت ضروری ہے، اگر کوئی آدمی عابد بننا چاہے، ایک آدمی اگر نیکر بننا چاہے، وہ یہ سمجھے کہ میں علماء سے تعلق قطع کر کے بن جاؤں گا، زندگی میں کبھی بھی یہ آدمی عالم عابد نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جس سے علم ملے گا، تم کوئی عمل صحیح طریقہ سے اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ تمہیں صحیح رہنمائی نہ ملے، اور وہ صحیح رہنمائی تمہیں عالم سے ملے گا۔ عالم بغیر عابد کی تصور نہیں کر سکتے، عالم بغیر نیکار آدمی کی تصور بھی اب نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والاحبار، کہ یہ جو احبار لوگ علماء ہوا کرتے تھے، فقہا ہوا کرتے تھے اس زمانہ میں، یہ بھی اس تورات کے ذریعہ فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا، ادھر بھی ایک بات یاد رکھنا، قرآن الکریم پر عمل کرنے کے لیے تمہارے اندر ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، کہ دنیا میں بہت سارے شیاطین ایسے ہوں گے، انسانی شیاطین ایسے ہوں گے، تمہیں اس پر عمل کرنے نہیں دیں گے، عمل کرنا بھی چاہو گے، ایسے ہوں گے کہ آپ کو کسی طریقہ سے یہاں سے آپ اس کو عمل نہ ہو، اس کا عمل اس کے اندر نہ ہو، یہ کوشش ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم اپنی جان کی فکر نہ کرو، اپنا مال کی فکر نہ کرو، اپنی عزت کی فکر نہ کرو، تم مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اس پر عمل کروں گا تو میرا یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا، اس کا خیال نہ رکھو۔
اس کا خیال مت کرو. فلا تخشوا الناس، انسان کا خوف دل میں نہ ہو، ان سے مت ڈرو کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، انسان سے کچھ نہیں ہوتا. ظاہری اعتبار سے تھوڑے دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ تو مشکلات بھی ہوں گے، لیکن اللہ میاں کو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ ایسا کرتے ہیں، کبھی ایسا وقت لاتا ہے، کبھی ایسا وقت لاتا ہے، لیکن آخر فیصلہ تمہارے فیور میں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آگے بڑھائیں گے. کیوں؟ اگر تم دب گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو حق پر تھا، ایک آدمی جو قرآن پر عمل کر رہا تھا، اللہ نے اس قرآن کو دبا دیا. اللہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ ایسا نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آگے بڑھائیں گے اور اس قرآن کو آگے لے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا وقت ایسا گزرے گا تمہارے اوپر، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کی، یہ اللہ والا، یہ عالم، اس کی پوزیشن اور بھی بڑھ جائے، اس کی پوزیشن اور بھی تھوڑی سی بڑھ جائے. یہ اللہ کی جو ہر چال ہے دنیا میں، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. اور اللہ جانتے ہیں کہ اس آدمی کے دل کے اندر میری کتنی محبت ہے، اور اس محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے، آگے بڑھائیں گے، لیکن تھوڑے دنوں کے لیے پریشانی میں ڈالا تاکہ اس کی اصلاح ہو، تاکہ اس کی ایمان اور بھی بڑھے. اور اس دنیا امتحان کی جگہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر بعض لوگوں کے ذہن میں ایسی بات ہوتی ہے، اللہ تو رحیم اور کریم ہے، تو پھر کیوں صبح کے وقت ایک امتحان ہے، شام کے وقت اور ایک امتحان ہے، کیا ہے؟ تو میں اس دن اس مسجد میں بیان کر رہا تھا، میں کہ دیکھو ہماری ذہن میں امتحان کی ایک تصور ہے. امتحان کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں برا آدمی ہوں، حالانکہ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ امتحان ایسا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ انسان آگے بڑھتا ہے. ایک سرجن جو برین کی سرجری کرتا ہے، کتنی تنخواہ اس کی ہے؟ $50,000 پر منتھ، $100,000 پر منتھ. اس آدمی کو جا کے پوچھے تم نے زندگی میں کتنا امتحان دیا ہے؟ امتحان ہے. فرسٹ گریڈ سے اس نے امتحان شروع کیا ہے. پہلی گریڈ میں امتحان دینے کے بعد پھر دوسری گریڈ میں آیا، دوسری میں دیا تو تیسری میں آیا، تیسری میں دیا تو چوتھے میں آیا، پھر ختم نہیں ہوا. اتنے سال 4 سال تک اس نے اسٹڈی کی، اس نے کہا تھا کہ یہ ابھی تک ختم نہیں آیا، ریسیڈنسی کرو. اس میں بھی امتحان ہے تمہارے لیے، پریکٹیکل امتحان. کوئی آدمی نہیں کرتا، یا کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا میرا بیٹا ایسے امتحان میں جائے، میں نہیں چاہتا ہوں. وہ یہ چاہتا ہے کہ یار بیٹے تم اس امتحان تو لو، اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کامیابی سامنے ہے. اب یہ لڑکا جو ہے نا بھاگتا رہتا ہے کہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. سب لوگ اس کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندے اس امتحان کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے، اس امتحان کو لو، اس کے پیچھے بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب ایک ایک نبی کو آپ لے لیں. سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام دنیا میں آیا. آپ کو معلوم ہے اللہ ایسے انسان سے محبت رکھتے ہیں. آدم کو کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا. دنیا
دنیا میں آنے سے پہلے امتحان شروع ہو گیا. اذ قربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہ درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، امتحان شروع ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے جس کو قریب بنایا. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے 10 دفعہ امتحان لیا، 10 times. اور سب سے بڑا امتحان کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے ذبح کرو. اتنا قریبی انسان، اتنے بڑے نبی، انی اذبحک فانظر ماذا ترى. مجھے یہ خواب نظر آیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان. 13 سال کا بچہ، خوبصورت، اور دنیا میں اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا کس کو؟ نبیوں کو. دنیا میں ہینسم، اس سے ہینسم کوئی انسان اللہ نے نہیں بنایا. سب ہر لحاظ سے نمبر 1، خوبصورتی کے اعتبار سے، برین کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے نمبر 1. اور وہ لڑکا 13 سال کا ہے، کتنا خوبصورت ہوگا، کتنی خوبصورتی ہوگی ان کے اندر. معلوم ہے ایک کالا بچہ، کالا بالکل بلیک لڑکا بچہ 13 سال کا آپ کے سامنے آ جائے، آپ کیا کریں؟ آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ یہ کالا ہے، بھائی اس کے اندر ہی خوبصورتی ہے. بچہ بچہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے ہی بندے. فلما اسلم وتله للجبین، دونوں نے سر جھکا دیا. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، ہم تیار ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ. جیسی امتحان دینا شروع کی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم تم کیا سوچتے ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا ذبح ہو جائے؟ تھوڑا ہی یہ میرا مقصد ہے، میرا پلان، میری پلان ایسے نہیں ہے. مجھے ایک چیز دیکھنی تھی، بس ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اور اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبين. ابراہیم یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا. یہ امتحان پاس کرنا ایزی نہیں تھا، لیکن تم پاس کر گئے. اس لیے میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ آئے، امتحان کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جس طریقہ سے آپ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتے، آپ چھوڑتے اپنے بیٹے کو. آپ دیکھیں آپ کیا کرتے امتحان دلانے کے لیے اس کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا امتحان دینا نہیں چاہتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا بیکار ہو گیا؟ یار یہ لڑکا بیکار ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یار یہ لڑکا تو میرا بیکار ہے. ایسے اللہ سوچتا ہے کہ اس نکما کو، اس نالائق کو، اس جاہل کو کسی بھی طریقہ سے مجھے امتحان میں لانا ہے. اور
امتحان دلا کے اس کو مجھے لے کے جانا ہے وہاں تک جہاں پہ جنت الفردوس ہے. اس لیے یہ ذہن سے نکال دے، چاہے آپ عالم ہیں، چاہے آپ عابد ہے، چاہے آپ جاہل ہے، جو بھی آپ ہے، امتحان آپ کا ہوگا اس دنیا میں. اور یہ امتحان اللہ لیں گے. اس لیے دنیا میں کوئی انسان اس دنیا میں آیا اور امتحان نہیں ہوا بھول جائے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہوتا ہی نہیں. حدیث میں قصہ ہے جو سامنے لانا چاہ رہا ہوں. حدیث میں رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے اور یہ تینوں بہت بڑی پریشانی میں تھے. ایک تھا اس کے اندر بیماری تھی، اس کے اندر خارش ہوا کرتی، جس کے بدن کے اندر جو ہے کھجلی، اور وہ بیماری جس کو کیا کہتے ہیں ہاں وہ بیماری تھی. اور یہ آدمی کسی کے پاس بیٹھ نہیں پاتا، بدبو ہے، پوج ہے، خون ہے، پریشان ہے اس بیچارہ. اور ایک آدمی تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھا. تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے آپ کے سر کے اندر بال ہے، آپ نے منڈا لیا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے سر کے اندر بال نہیں ہے وہ دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے. تو وہ آپ ایسا تھا، وہ بھی پریشان. اور ایک آدمی تھا اندھا، اس کی آنکھ نہیں تھی. تو اللہ نے چاہا کہ اس دن کی امتحان ہوگا، فرشتہ کو بھیجا. تو سب سے پہلے فرشتہ اس آدمی کے پاس آیا جس کے بدن کے اندر خارش ہے اور بیماری ہے، تکلیف میں ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے بتائیے. اس نے کہا کہ مجھے اس دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بات یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے کہ میں اتنا پریشان ہوں، کسی کے پاس بیٹھنا نہیں پاتا ہوں، کسی کے پاس جانے نہیں پاتا ہوں، میں جہاں پہ جاتا ہوں لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، میں اتنی پریشان ہوئی ہے، میرے لیے تم کچھ کرو کہ میری بیماری ختم ہو جائے. تو فرشتہ نے اس کے بدن کے اندر ہاتھ لگا دی، بیماری ختم ہو گئی. فرشتہ نے کہا تم کیا چاہتے، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے. تو اس نے اونٹ دے کر ان کو دعا کی، اونٹ کے لیے چلا گیا اور ان کے لیے بہت برکات کے لیے دعائیں کی اور چلا گیا. اب وہ گیا اس کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں ہے. اس کے پاس جا کے کہا بھائی صاحب کیا حال ہے تمہارا؟ نہیں میری حالت تو آپ دیکھتے ہیں، میرے تو سر میں بال نہیں ہے، میں سوسائٹی میں میری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، میں کسی کے پاس جا نہیں سکتا. میں ہی چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. ٹھیک ہے، میں دعا ہاتھ میں سر میں ہاتھ لگا دیا، بالکل فریش بال آ گئے. اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا مال چاہیے؟ مجھے گائے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، دعا کر دی، گائے مل گئی اور چل گیا اس کے پاس. اب گیا نابینا کے پاس، اندھا آدمی کے پاس. اس نے کہا کہ دیکھو دنیا کی کوئی خوبصورتی میرے لیے خوبصورتی نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا. اگر کوئی آدمی مجھے میری آنکھ دلا دے تو وہ سب سے میں شکر گزار ہوں اس کا. تو اس نے فرشتہ نے آنکھ میں ہاتھ لگا دیا، بالکل صحیح ہوئے. پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ لیکن مجھے بکرا بہت پسند ہے.
بہت سال گزر گئے، یہ تینوں اس سوسائٹی میں اتنے بڑے مالدار، اس کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہے، اس کے پاس گائے اور گائے، اس کے پاس بکرا اور بکرا ہے، ویلی اور وادی بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے پھر دوبارہ بھیجا فرشتہ، اسی فرشتہ کو بھیجا پہلے کے پاس۔ اس نے آگے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں بہت ضرورت مند ہوں، اور اس نے پچھلی ہسٹری بھی ان کو یاد آیا کہ تم ایسے نہیں تھے، تمہارے اندر بیماری تھی اور اللہ نے تمہاری بیماری کو شفا، اللہ نے تمہیں اتنی کچھ دیا، کیا تم مجھے ایک گائے دے سکتے ہو، اونٹ دے سکتے ہو؟ اس لیے کیا باتیں کر، میں تو پیدائشی طور پر ایسا تھا، میں جب سے اس دنیا میں آیا تھا، اس دنیا میں ایسے ہی آیا تھا، مجھے کسی قسم کی بیماری نہیں تھی۔ کتنا غدار دیکھا، کتنا نیمک حرام دیکھا، میں ایسا ہی تھا۔ اور یہ جو کچھ مال تم دیکھ رہے ہو، یہ تو میرے باپ سے آیا، میرے باپ بہت زمیندار تھے، بڑے پیسہ والے تھے، ان سے آیا۔ فرشتہ نے اور بھی یاد کرایا، تو دیکھو یہ نہیں تھے، یہ نہیں تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، نہیں چاہو یہاں سے بھاگو، تم کہاں سے آئے؟ ہم جیسے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، مسافر کو کیسے کیا کرتے ہیں، غریب کو کیسے دھکا دے کے نکال دیا۔ فرشتہ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کرنا شروع کی، بس یہ آدمی پھر وہی بیماری اس کو آ گئی۔ امتحان تو ہو گیا، گیا اس کے پاس، کہا کہ میں مسافر ہوں، غریب ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے پیسہ، یہ ایک بکرا تم مجھے دے۔ صحیح، کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے سر پہ تو سب سے بہت پہلے سے ہی بات، مجھے کہ ایسا قصہ پیش نہیں آیا۔ ہو گیا سب ختم، اب گیا اس نابینا کے پاس۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس نے جا کے اسے کہنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی تھا، میری آنکھ نہیں تھی، اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ میرا کچھ نہیں تھا، میری ذات اللہ نے مجھے دی ہے۔ تم ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، تم جو مال، جو بکرا اور جو کچھ تم یہاں پہ دیکھ رہے ہو، تم سب لے کے جاؤ، مجھے کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ میری ذات نے، جس اللہ نے میرے کو اس حالت میں لے کے آیا، اس ذات کے لیے میں سب دینے کو تیار ہوں۔ پاس ہو گئے۔ فرشتہ نے کہا کہ تمہارے دوسرے بھائی کی رسم کیا تھا، ان کی حالت ایسے ہو گیا، تم پاس کر گئے۔ تو پہلی دفعہ امتحان لیا کس سے؟ پریشانی سے، پھر بعد میں امتحان لیا خوشحالی سے۔ امتحان آیا، پتہ نہیں کیسے آیا، کبھی آپ کے اوپر عزت کا امتحان آئے گا، آدمی لوگ آپ کی عزت لے کے کھیلتا رہے گا، آپ کی عزت لے کے کھیلتا رہے گا، امتحان اللہ لیں گے۔ لیکن ذہن میں ایک بات رکھے، اللہ یہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اس کی فکر نہ کرے، لے لے کہ دنیا میں اللہ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، آخرت تو آ رہا ہے، آخرت میں اللہ لیں گے۔ اور یہ اصول اللہ کا ہے کہ صرف آخرت بھی نہیں لیتے، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ دکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں،
کیا نہیں کچھ کیا وہ انہوں نے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی سب سے پیاری بیوی عائشہ کے اوپر کتنا بڑا تہمت لگا ہے۔ نبی علیہ السلام زندگی میں کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئے جتنی پریشان ہوئے تھے عائشہ کے سلسلے۔ میری سب سے پیاری بیوی، لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اس نے زنا کیا، اتنا پریشان ہوئے اسلام۔ اور نبی علیہ السلام نے فائنلی عائشہ سے یہ کہہ دیا، عائشہ تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو پھر واپس آنا۔ عائشہ چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو سوسائٹی میں لوگوں نے بالکل گندا کر دیا، اور نبی علیہ السلام پریشان، کب اللہ کی طرف سے جبریل آئیں گے اور بتائیں گے کہ میری وائف جو ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی عائشہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس معاملات کو نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ کو معلوم سورۃ النور نازل ہوئی، کتنی لمبی آیت، واقعہ آتا ہے جب یہ آیت نازل ہو گئی ہے تو ابو بکر نے عائشہ سے کہا کہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام ابو بکر کے گھر پہ گئے عائشہ سے ملنے کے لیے۔ عائشہ نے کہا کہ اب تو میں نہیں ملوں گی، تم نے تو دوسرے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے گھر پہ بھیج دیا، اور اللہ نے مجھے آج، جس اللہ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے مجھے بچایا، مجھے تو وہ اللہ چاہیے، تمہیں نہیں چاہیے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کو نہیں چاہتے تھے، یہ ایک کیا کہتے اس کو، جب انسان کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بچایا، اتنی پریشان کیوں؟ اتنی پریشانی میں نے آپ کو بتایا امتحان۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نبی کو وہ جو آپ کے سامنے بتایا تھا کہ الوسیلہ، جنت کی وہ جگہ جو جگہ صرف اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بنایا، اس مقام تک، اس جگہ تک لے جانے کے لیے یہ سارے امتحانات ہیں۔ آپ اور ہم کون ہیں؟ ہماری تو امتحان اور بھی ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ جو ہے نا ایک امتحان لیا اسکول میں پاس کرنے نہیں پایا، اب اس نے جا کے ڈالا کسی اور ٹیوٹرنگ سینٹر میں کہ یہاں پہ بھی ایک امتحان لو، تم یہاں پہ بھی امتحان لو، کیونکہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک امتحان کافی نہیں ہے، 2 اور 3 چاہیے، اس لیے اللہ ہمارا امتحان اور بھی زیادہ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے تورات کے اندر یہ حکم نازل فرمایا کہ جان کے بدلے میں جان، کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا اس کو بھی قتل کرو، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھوں کے بدلے میں آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے میں ناک، والأذن بالأذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور جو بھی زخم کسی کے اندر کسی کے ساتھ کچھ کرے گا سیم برابر اس کو وہی ملے گا، اور یہ تورات کے اندر ہے۔ فمن تصدق بھی،
کسی نے معاف کر دیا، صدقہ کر دیا، معاف کر دیا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو ان کے لیے وہ اس کے گناہ معاف ہو جائے گا. اوکے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جس نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کے ذریعہ فیصلہ نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہم سب ظالم ہیں. ہم کبھی بھی اپنا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کرتے. ہم سب ظالم ہیں. ہماری توبہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک بات اور بھی کرنی تھی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں تورات سچی کتاب ہے اور یہ ہدایت کے لیے ذریعہ ہے، اس کے اندر نور ہے، سارے انبیاء اس میں فیصلہ کرتے تھے. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بات اس لیے ہے، ہم یہ سمجھ بات ہماری غلطی اس میں ہوتی ہے کہ اگر ہم تورات پر ابھی عمل نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تورات جو ہے نا غلط کتاب تھی پہلے، اس لیے ہم پڑھ نہیں پاتے. کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایسا ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن دی، اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ دوا اس بیمار آدمی کے لیے اتنے دن تک کام کرے گا، اس کے بعد مجھے اور کچھ دینا پڑے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس بیماری کے لیے دوا تو میں نے دی ہے، اور جو دوا میں نے دی اس کو 10 دن تک یہ کام کرے گا، پھر اس کے بعد پریسکرپشن مجھے چینج کرنا پڑے گا. اگر 10 دن بعد اس نے پریسکرپشن کو چینج کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے پہلے دوا غلط تھی. نہیں بھائی، اس کے لیے اس وقت تک یہ دوا کام کر رہی ہے، اب اس کے لیے دوسری دوا ضروری ہے. یہی سیم ایگزامپل آپ قرآن اور تورات کو لے. اس سے پہلے تورات آئی تھی، وہاں اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ کتاب کافی تھی. اب جب یہ زمانہ آ گیا تو اس زمانہ میں اس کتاب کام نہیں کرے گا، دوسری کتاب اللہ نے نازل فرمائی، قرآن کرے. سیدھی سیدھی بات. اور یہ دنیا کے قانون کے اندر بھی ایسے ہے. 2 دن بعد کیا کرتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ لائر بھی ہے، اس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی پہلے پرانے تم کیوں چینج کرتے؟ ارے بھائی وہ پہلے کام کرتا تھا، اب نہیں کام کرتا، اس کے لیے چینج کر دیا. اور اس کے لیے باقاعدہ امنڈمنٹ اور کیا کیا چیز بھی رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر امن اور سکون تم لینا چاہتے ہو تو کبھی کبھی ایسے چینجز لانا پڑے گا. اگر نہیں لاؤ گے تو نہیں چلے گی. اس لیے اللہ لے سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبول فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه تسليما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمانے. یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں قرآن کو زندہ فرمایا. یا اللہ ہماری فیملی میں، ہماری سوسائٹی میں، یا اللہ ہمارے لوگوں کے اندر قرآن کو ماننے کی، قرآن پر عمل کرنے کی یا اللہ توفیق دیا. یا اللہ میں نے تفسیر کی ہے، یا اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھائی اور بہن آج یہاں پہ حاضر ہیں، ان کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غائب سے فرما. یا اللہ دنیا میں ہم کسی انسان کا محتاج ہونا نہیں چاہتے. یا اللہ ہمیں آپ کا محتاج بنائے. یا اللہ
یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے فضل غائب سے پوری فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔